السلام علیکم ناظرین، پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں ہوں کمل دعا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں معروف ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور نوجوانوں کا، یوتھ کا، اسٹوڈنٹس کا ایک پینل ہوتا ہے جو آج کے ملکی اور سیاسی حالات کے حوالے سے یقیناً باخبر ہوتا ہے اور بہت اہم سوالات رکھتا ہے جو میر صاحب سے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ محمد افضال عباسی ہیں، زین عظیم ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا سے، طاہر مبارک ہیں ٹاپر کالج سے۔ خوش آمدید کہوں گی ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ میر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوزیہ وہاب کا انتقال یقیناً پیپلز پارٹی کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ آپ کا بھی بہت سارا وقت کراچی میں گزرا، ان کے ساتھ آپ کا واسطہ بھی رہا ہوگا، رابطہ بھی رہا ہوگا، کیا کہیں گے اس سانحے پر، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اصل میں جی فوزیہ وہاب یقیناً ایک بہت فعال کارکن تھی۔ میں اسے اس وقت سے جانتا ہوں، میں اسے ہی کہوں گا بچی، کہ جب یہ طالب علم تھی۔ جی۔ یہ اور وہاب 77 کی موومنٹ میں پریس کلب آیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کراچی کی پریس کلب جو تھی وہ وہاں کی سب خبروں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ وہاب خاص طور پر لیفٹ کا ایک بڑا ہی ایک ڈائنامک لیڈر تھا، نوجوان تھا، لیکن وہاں آ کر مجھ جیسے رائٹرس کے پاس یہ بیٹھتے تھے، کسی اور کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ کیا بیٹھنا تھا، چائے کا کپ پینا، حالات پہ تبصرہ کرنا، چونکہ پریس کلب میں آؤٹ سائڈر ہوتے تھے تو گفتگو کرنا اور گفتگو کر کے کچھ چلے جانا، بس یہی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ ایک آدھ سال کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی جب انہوں نے یونیورسٹی چھوڑی۔ اور وہاب بہت اچھے ایک کمپیئر بھی تھے اس وقت پی ٹی وی کے، ایک 10 بجے صبح خبروں کا ایک پروگرام ہوتا تھا جس کو وہ ہوسٹ بھی کرتے تھے۔ اس سے کئی بار وہاں ملاقاتیں بھی ہوئیں، لوگوں سے ایک طرح کے فیملی تعلقات بھی تھے۔ وہاب کا جلدی انتقال ہو گیا، ینگ آدمی تھا، 14 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر، شادی کے ان کے ہوئے تھے، شاید 92-3 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد کافی عرصہ فوزیہ نے اسٹرگل کی، ایک جاب بھی کی، کام بھی کیا، پیپلز پارٹی میں جوائن کیا۔ بے نظیر نے انہیں اس وقت بلاول ہاؤس میں بیٹھنے کو کہا اور وہاں بہت سے چیزوں کو ہیڈ کرتی رہی، اور پھر یہ ایک طرح کی ایکٹیو پالیٹکس میں شامل ہو گئی، اور انہوں نے شادی بھی کر لی۔ ڈاکٹر اطہر حسین ایک بہت اچھے کارڈیولوجسٹ ہیں، ایج ذرا زیادہ بھی ہے، اور بہت سی اس نے مشکلات جو صحیح ساری ایک ورک کرنے میں، وہ مجھے ایک یاد ہے۔ یہ نیشنل، کل دیکھا آپ نے بابر غوری کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ایم کیو ایم سے ہیں، یہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ تعلق یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈیفنس کالج نے کورس کیا تھا ایک زمانے میں، ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں، 12-14 سال پہلے۔ اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو، ہر شعبے کے لوگوں کو، فوج کے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا تھا، 40-50 کا ایک گروپ بنایا تھا۔ تو وہاں یہ لوگ کئی مہینے اکٹھے ایک طرح کا ایک ٹریننگ بھی لیتے رہے، کام بھی کرتے رہے، سیکھتے بھی رہے، اور ایک ان کی ایک اچھا انٹریکشن پیدا ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے بھی اس کے ساتھ کام کیا ہے اس کا آپ دیدہ ہونا جو ہے کہ فطری سی بات ہے۔ اور اس نے فوزیہ کی اصل بات یہ ہے کہ یہ اس طرح پیپلز پارٹی کی ایکٹیو کارکن نہیں رہی جب تک اس کی شادی، ایک طرح کی ہاؤس وائف تھی، یہی کہا جا سکتا ہے، اور ہم نے کبھی اس کو اس طرح نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ایکٹیو حصہ بھی لیں گی۔ بعد میں ظاہر ہے کہ بچے تھے اور ان کو پرورش کے لیے نوکری بھی کی اس نے، اور بھی بہت سے کام کرنے تھے، اور پھر اس نے شادی بھی کی، اس خیال سے بھی کی ہوگی کہ میرے بچوں کو تحفظ ملے گا۔ اور یہ کہ سچی بات یہ ہے کہ ایک خود اس کے لیے بھی ایک تحفظ کی بات تھی۔ خوش شکل خاتون کا ایک سیاسی جماعت میں شامل ہونا، پیپلز پارٹی نہیں میں کہتا کہ سیاسی جماعت میں شامل ہونا ایک خاصا مشکل اپنا امتحان میں گزارنا تھا۔ تو اس نے وہ وقت بھی گزارا، اور پھر جب یہ زمانہ آیا تو بڑی ایکٹیو سپورٹ کے ساتھ، جب بے نظیر پہ حملہ ہوا قاتلانہ کراچی میں، تو یہ اس ٹرک میں موجود تھی اور ایکٹیو اس نے کام کیا۔ ہمارے ہاں لاہور میں 1-2 بار آئی تو ہم نے پروگرام پہ بلایا تو فوراً اس نے مطلب آئی۔ مجھے یاد ہے اپنے گھر پہ اس کی جو کراچی میں میری اس سے آخری ملاقات تھی، میری ساس کے انتقال پر، اس نے کہا کہ بھئی میں آ رہی ہوں، اور یہ اور ان کے شوہر جو تھے وہ آئے بچوں کے ساتھ، جو وہابی کے بچے ہیں، اس سے نام بھی نہیں بدلا، اپنی اس فوزیہ وہاب، اسی یعنی باپ کا نام نہیں ہے، پہلے شوہر کا نام ہے، اور اسی کے نام کے ساتھ یہ آج بھی جانی جاتی ہے۔ اور کوئی بیماری نہیں تھی جس پہ اس کی موت ہوتی۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں گے، چیک کریں گے کس ڈاکٹر کی غفلت ہے۔ ہمارے ہاں میڈیکل پروفیشن میں کیا ہر جگہ ہو جاتا ہے۔ نواز شریف لندن گئے، ان کا ایک لیزر سے ایک معمولی سا ایک جسے کہتے ہیں پروسیجر تھا، آپریشن بھی نہیں تھا، سرجری بھی نہیں تھی، اور اس کی کمپلیکیشن اتنی پیدا ہوئی کہ اوپن ہارٹ سرجری ایمرجنسی میں کرنی پڑی۔ تو یہ کبھی کبھی ہو جایا کرتا ہے۔ ان کے شوہر ڈاکٹر تھے،
OMI ایک بہت اچھا ہاسپٹل ہے جہاں ان کو رکھا گیا تھا، آپریشن تھا ان کا ہوا تھا، اور اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے قدرت کا لکھا ہوا تھا، بیسٹ اپنی اننگ کھیل کے یہ دنیا سے گئی ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے. اور ابھی تو میرا خیال وقت نہیں ہوگا، لیکن وقفے کے بعد میں کراچی کی ایک اور موت کا ذکر کروں گا، پروفیسر آفاق صدیقی کا. سکھر میں زیادہ وقت گزارا، سندھی اور مہاجروں کو ایک کرنے کے لیے، سندھی اور اردو ادب پر اکٹھا کام کرنے کے لیے بہت کام کیا انہوں نے بھی. وہ بیچارے خاصے قسم پرسی کی حالت میں گئے ہیں، لیکن مجھے آج وہ بھی یاد آئے کہ کراچی میں یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور یقینی طور پر ہمارا ادب بھی اس سے خاصا محروم ہوا ہے. یقیناً یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں. ناظرین، آفاق صدیقی کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، اور خاص طور پر لوڈ شیڈنگ پر کیا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے سجاد میر صاحب کا، اور اسی طرح سے ڈاکٹر ارسلان افتخار کیس بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ایک نیوز بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.